تلاوت کردہ آیات بینات کی روشنی میں شخصیت سازی کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کی سماعت کی نظر کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا، معاشرے کے اندر انسان کا تعلق کسی بھی قوم، قبیلے یا مذہب سے ہو، اگر وہ اچھے کردار کا مالک ہے تو ہر دل میں بستا ہے۔ اس کی شخصیت، اس کا انداز، اس کا گفتگو، اس کا کردار، اس کی عادتوں کا پتہ بتاتی ہے کہ یہ شخص بڑا نیک انسان ہے، بڑا بارسا ہے، بڑا متقی ہے اور بڑا پرہیزگار ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے ترجمے پر غور کریں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، فرمایا بے شک اللہ رب العزت نے مومنوں پر بڑا احسان کیا۔ کیا کیا؟ احسان کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا کہ انہی میں سے اللہ رب العالمین نے ایک رسول بھیجا، مبعوث فرمایا۔ اب وہ نبی جو مبعوث ہو گئے، اب وہ کیا کرتے تھے؟ فرمایا یتلو علیہم، اللہ کے قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے تھے۔ قرآن کی آیات وہ پڑھ کر سنا رہے ہیں اور سننے والے سن رہے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے، ملتا کیا ہے سننے والوں کو؟ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ رب العالمین ان کو ظاہری اور باطنی طور پر پاک و صاف فرماتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ کتاب اور حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، فرمایا اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل آپ عرب کے حالات کئی علماء کرام کی زبانی سن چکے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے میں، جس معاشرے میں اور جن حالات میں اور جس کلچر کے اندر آپ کو مبعوث فرمایا گیا، وہ کلچر، وہ معاشرہ انتہائی قبیح سے قبیح تر برے عمل کا مرتکب تھا۔ کچھ چھوٹے سے چھوٹا جو برا فعل ہوتا ہے وہ اس کو کرنے سے کسی بھی قسم کی شرم و حیا نہیں کرتے تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل انسان تو موجود تھے، لیکن ان انسانوں کے اندر انسانیت نہیں تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا میں انسان تو بستے تھے، ان کے سینوں کے اندر دھڑکنے والا دل تو موجود تھا، لیکن اس دل کے اندر دوسرے انسان کے لیے محبت کے بجائے نفرت نے جنم لیا ہوتا تھا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل آپ اگر غور کریں، انسان کی تذلیل کی جاتی تھی، شخصیت سازی کچھ نہیں ہوتی تھی۔ جس طرح آج کے دور میں کچھ لوگ مال اور دولت کے پیچھے اس طرح بھاگتے ہیں، اس دور میں بھی یہی حال تھا۔ غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، انسانوں کی منڈیاں لگا کرتی تھی جہاں پر ان کی طاقت کو آزمایا جاتا تھا کہ کتنا صحت مند، تندرست اور توانا ہے اور کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ الحمدللہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد انسان پھر بسنے لگے، لیکن وہ انسان پھر انسان نہیں رہے، اور انسانوں کے اندر اللہ نے انسانیت پیدا کر دی۔
حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو آپ پڑھیں اور اس آیت مبارکہ کو دیکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شخصیت سازی پر سب سے پہلے کام کیا۔ شخصیت سازی، کوئی ادارہ شخصیت بنا دے تو سمجھ میں آتا ہے، کوئی اولاد دنیا میں پڑھی لکھی پیدا نہیں ہوتی۔ آپ اپنے بچے کو ایک عمدہ اور اعلیٰ اسکول کے اندر بھیجتے ہیں، کیوں بھیجتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی شخصیت کے اندر نکھار پیدا ہو، اس کی شخصیت دنیا کی دوسری شخصیات سے منفرد اور اعلیٰ ہو۔ اگر آپ اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بناتے ہیں، کیوں بناتے ہیں؟ دو لالچیں ہوں گی، ایک یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر میرا نام روشن ہو کہ ہاں میری اولاد حافظ قرآن ہے، دوسری لالچ یہ ہوگی کہ میں مر جاؤں گا تو میرے مرنے کے بعد میری اولاد قرآن پڑھ کر مجھے بخشے گی۔ تیسری لالچ کیا ہونی چاہیے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت، قیامت کے دن روز قیامت، فرمایا حافظ قرآن کے والدین کو ایسا تاج اللہ پہنائے گا جس تاج کی شعاؤں کے سامنے، چمک کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی کوئی معنی نہیں رکھتی ہوگی۔ اب آپ غور کیجئے گا، یہ شخصیت سازی اللہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری حدیث بیان فرمائی۔ صرف قرآن کے حفظ کروانے پر، وہ بھی آپ خود نہیں کر رہے، آپ صرف اپنے بچے کی شخصیت سازی پر محنت کر رہے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر آپ اسے مدرسے چھوڑ کر آ رہے ہیں یا اسکول چھوڑ کر آ رہے ہیں، پھر لے کر آ رہے ہیں۔ گھر میں ماں وقت پہ کھانا تیار کرتی ہے، وقت پر اس کا لباس تیار کرتی ہے، بچہ قرآن حفظ کر لیتا ہے۔ قربان جائیں، ماں باپ کو روز آخرت اتنا بڑا انعام عطا کیا جا رہا ہے جس کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ذرا سوچو، وہ بچہ جس نے قرآن خود اپنے سینے میں محفوظ کیا، اللہ اسے قیامت کے دن کیا انعام عطا فرمائے۔ تو شخصیت سازی پر ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے اور شخصیت سازی پر ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایک باس ہیں، آفس کے مالک ہیں، آپ کی کوشش یہی ہوگی کہ میں اپنے بچے کو ٹرین کر دوں، کیوں؟ یہ شخصیت سازی نہیں ہے، یہ شخصیت سازی بھی آپ کر رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر اپنے ساتھ جو آپ لے کر آ رہے ہیں یہ اس کی ذہن سازی بھی کر رہے ہیں۔ جہاں پر ہم ذہن سازی کرتے ہیں وہیں پر ہمیں شخصیت سازی بھی کرنی چاہیے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن حالات میں اور جس معاشرے میں اور جس کلچر میں تشریف لائے، وہ کلچر کیسا تھا؟ آپ اگر سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور بیٹی جس گھر میں پیدا ہو جائے اس کا گلا بھی نہیں دباتے تھے، اسے زندہ درگور کرتے تھے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ زندہ انسان کو اگر دفنا دیا جائے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ بات معلوم کرنی ہے کہ زندہ انسان کو قبر میں دفنانے کے بعد کیا ہوتا ہے تو آپ نے ایسے 20 واقعات اخباروں میں پڑھے ہوں گے، خبروں میں سنے ہوں گے کہ ایک انسان کو جنازہ پڑھانے کے بعد قبر میں دفنا دیا، کچھ دیر کے بعد اس کی بولنے کی آواز آ رہی، وہ کومے میں چلا گیا تھا، ڈاکٹروں نے لکھ کے دیا کہ بھائی وہ مر گیا۔ اب مجھے بتائیے، وہ شخص جو قبر کے اندر سے ہو کر آ گیا، اس کا جنازہ بھی پڑھ لیا گیا، کفن بھی پہنا دیا، سب کچھ ہو گیا، وہ آنے کے بعد دنیا میں کیا کرے گا؟ وہ تو اپنی آنکھوں سے سب کچھ، اندھیرے کو سب کچھ دیکھ کر آ گیا نا، اب وہ کیا کرے گا؟ زناکاری کرے گا، بدکاری کرے گا، کسی سے نفرت رکھے گا؟ ہمارے دل میں تو خدا کا خوف ہی نہیں ہے نا۔ اگر خدا کا خوف ہمارے دل میں آ جائے تو قبر کا خوف کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہم خدا سے نہیں ڈرتے، بس صرف دیواروں پہ یہ جملہ لکھا ہوا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے بعد اس جملے پر میں اور آپ غور و خوض نہیں کرتے کہ اللہ کیسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تو دل کی دھڑکنوں کو بھی سنتا ہے نا۔ تو اس زمانے کے اندر بھی زنا ہوتا تھا اور آج بھی زنا ہو رہا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پس پشت رکھا تو ہم مسلمان ذلت گمراہی کے گڑھے کے اندر دبتے چلے گئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بعد
اس کا مطالعہ کرنے کے بعد شخصیت سازی کے لیے ہمیں تو یوں تو بے شمار ابواب ملتے ہیں، باتیں ملتی ہیں، لیکن وقت کے حوالے سے میں صرف آپ کے سامنے 3 پوائنٹ رکھوں گا۔ اگر آپ شخصیت سازی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی ایک انسان کو ایسا انسان بنانا چاہتے ہیں کہ جس کے علم سے دوسرے لوگ فائدہ حاصل کریں، جس کے کردار سے دوسرے لوگ اپنا کردار اچھا بنا سکیں، اس کے لیے سب سے پہلی بات مثبت سوچ ہونی چاہیے۔ مثبت سوچ۔ میرے والد محترم کہا کرتے تھے اپنی زندگی سے یہ جملہ نکال دو کہ یہ میں نہیں کر سکتا، بولا اپنی زندگی سے یہ جملہ نکال دو تم ہر میدان میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہمارے یہاں یہ کیا ہوتا ہے نا، اور وہ 2 بچوں کی کہانی بھی تھی کہ کسی جنگل میں جا رہے تھے، ایک بچہ گڑھے میں گر گیا۔ اب وہ گڑھا اتنا گہرا تھا کہ اگر دونوں بچے، اوپر والا بچہ لیٹ کر اندر ہاتھ بھی ڈالے تو دوسرے بچے کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا۔ اب وہ بچہ اوپر والا ڈر بھی رہا ہے کہ اب میں کیسے نکالوں، کیا کروں، جنگل ہے، کوئی مدد کو نہیں پہنچ سکتا۔ اب وہ بچہ تھا نا، اس کی سوچ تو کچھ ایسی تھی نہیں، نہ اسکولوں کے اندر کسی نے سکھایا کہ بھائی اگر کوئی بچہ گر جائے تو اس کو اس طریقے سے نکالا جائے، رسی ڈالی جائے یا کچھ بھی کیا جائے، لیکن اس بچے کی سوچ تو ایسی نہیں تھی۔ اب اس نے کیا کیا، دیکھیے اللہ نے دماغ میں بات ڈالی۔ اس نے کیا کیا، اس نے کہا یہاں پر رسی بھی نہیں ہے، ڈول بھی نہیں ہے، دوست کو نکالنا ہے، کیسے نکالیں؟ اب وہ ہاتھ پہ ہاتھ ڈالتا ہے تو بیچ میں فاصلہ آتا ہے۔ اب وہ بچہ کتنی عقل رکھتا ہوگا، نہ سمجھ تھا، نہ بلد تھا، نہ آشنا تھا، قریب ہی جاتا ہے، ایک درخت کی ٹہنی کو توڑ کر لاتا ہے، ایک سرا اپنے ہاتھ میں پکڑتا ہے، دوسرا سرا دوست کو بولتا ہے پکڑ، اور اس کو اوپر کھینچ لیتا ہے۔ اب آپ سوچیں بچے میں طاقت کتنی ہوتی ہے، لیکن کیا اس نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ جب وہ کلاس میں گیا اس نے سب کو بتایا کہ اس طرح میرا دوست گر گیا تھا اور میں نے اس کو نکالا۔ سب نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ایک سینئر استاد کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ بچہ سچ کہہ رہا ہے اور ایسا ہو سکتا ہے۔ کہا آپ کس زاویے سے کہہ رہے ہیں کہ بچہ ایسا کر سکتا ہے؟ آپ نے صرف ایک جملہ اس استاد نے کہا، اس نے کہا اس بچے کو وہاں پر کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ بیٹا تو یہ نہیں کر سکتا، کہ بیٹا تو یہ نہیں کر سکتا۔ ہم کرنے پر آئیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم ویسے نہ ڈر ہیں، ہم جو ہے نا بزدل ہیں۔ جب ہمارے ہی باپ کو کوئی گالی دینے لگ جائے تو ہم پہلوان بن جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں دنیا میں ہمارے سے بڑا طاقتور کوئی نہیں۔ ایسا ہی معاملہ ہے، ہمارے بچے پر کوئی ہاتھ اٹھا لے تو ہم ایسے ہٹلر بن جاتے ہیں کہ دنیا میں اس جیسا کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس وقت وہ طاقت، وہ انرجی آپ کے اندر کہاں سے آتی ہے؟ یاد رکھیں اولاد جو ہے وہ ماں باپ کی عادتوں کا پتہ بتاتی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ عادتیں، اب میں اور آپ بحیثیت حضور کے ایک امتی، میں اور آپ حضور کے بحیثیت ایک غلام ہونے کے ناطے، میں اور آپ حضور کے ایک امتی ہونے کے ناطے سوچیں کیا آپ کی اور میری عادت و اطوار غیر مسلموں کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی عکاسی کر رہی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شخصیت سازی کی تھی تو ایسے انداز میں کی، اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اب آپ سوچیں انسان کی سوچ کیا ہے؟ ایک مالدار شخص ہے، اس کی سوچ یہی ہے بس پیسہ اونلی پیسہ، اور جس کے دل میں خوف خدا ہے وہ کہتا ہے دنیا بھی کرنی ہے لیکن شریعت مطہرہ کی حدود کے اندر رہ کر، کاروبار بھی کرنا ہے حضور کے فرمان کے مطابق کرنا ہے، مال بھی فروخت کرنا ہے، سچ کہہ کر کرنا ہے، جھوٹی قسمیں نہیں کھانی۔ یہ کیا ہے؟ یہ شخصیت سازی کس نے سکھائی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب دیکھیں نا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یوم الفرقان غزوہ بدر کا تذکرہ فرمایا نا، کتنے صحابہ کرام تھے روزے کی حالت میں آپ کی طرح اور میری طرح بالکل وسیع اور عریض دسترخوان بچھا کر، فروٹ کھا کر اور جو ہے چنے کی چاٹ اور دہی بڑے کھا کر وہ اس وقت افطاریاں نہیں کرتے تھے، وہ عالم غربت میں کھجورے کھا کر ستو پی کر غزوہ بدر کے اندر 313 صحابہ کرام 1000 کے کفار کے سامنے ڈٹ گئے۔
اور اللہ رب العالمین نے انہیں فتح و کامیابی عطا فرمائی کہ نہیں؟ اور ایک جنگ کے موقع پر جب دیکھا کہ مسلمانوں پر بڑا ظلم و ستم ہوا، کئی صحابہ کرام شہید ہوئے، تو کچھ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ ان کافروں کے لیے آپ ہلاکت کی دعا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، دعائے ہلاکت نہیں کی بلکہ دعائے ہدایت کی۔ اب بتائیے، جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کہنے پر انہوں نے کہا دعائے ہلاکت کریں، اور حضور دعائے ہدایت فرما رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ دعا کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا میرے صحابہ، میں ان میں نہیں ان کی نسلوں میں مسلمان دیکھ رہا ہوں، میں ان میں نہیں ان کی نسلوں میں۔ اب دیکھیں، شخصیت سازی بھی کر لی، ذہن سازی بھی کر لی۔ اور پھر فتح مکہ کے موقع پر آپ دیکھیے نا، کتنی جنگیں ہوئی، 27 غزوات تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے، پھر اس کے بعد کئی جنگیں ہوئی۔ جب فتح مکہ کا موقع آیا، اب آپ سوچیں، وہ سارے کفار جنہوں نے کسی بھی زاویے سے حملہ کیا، کسی ایک صحابی کو شہید کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیر مارا، سب کے سب گرفتار ہیں اور سب کے سب آئے ہوئے، آج خیر نہیں، آج ہم مارے گئے۔ لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کے پاس تشریف لائے، باب ملتزم کے پاس، اور فرمایا آج میں عام معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ آج میں کیا کرتا ہوں؟ مجھے بتائیے، جب اس طرح کی شخصیت سازی اور ذہن سازی کی جائے گی تو لوگ آپ سے جڑیں گے یا ٹوٹیں گے؟ جی، ایک عالم دین نے تو یہاں تک کہا تھا، اگر تم کسی ایک غیر مسلم کو مسلمان کر دیتے ہو تو تمہاری 100 نسل پیدا ہونے سے بہتر ہے۔ ایک غیر مسلم کو مسلمان کرتے ہو۔ اس وقت روئے زمین پر جتنے بھی غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں نا، وہ آپ کے اور میرے کردار کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہو رہے، وہ تو قرآن کو پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ یہ مسلمان کہتے ہیں کہ سچ کہنا چاہیے، لیکن یہ لفظ ان کی زبان سے اچھا لگتا ہے، خود سچ نہیں کہتے۔ یہ مسلمان کہتے ہیں کہ جھوٹی قسمیں نہیں کھانی چاہیے، لیکن جب مال فروخت کر رہے ہوتے تو پھر جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں۔ یہ مسلمان کہتے ہیں حرام مال نہیں کمانا چاہیے، اور یہی مسلمان وہ راستے تلاش کرتے ہیں جہاں سے حرام مال آ جائے۔ اب مجھے بتائیے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز کی شخصیت سازی کی، میں اور آپ کر سکتے ہیں یہ نہیں؟ ہم نے 23 سال کے عرصے میں نا، اب آپ دیکھیں شروع میں جو لوگ مسلمان ہوئے، مکے کے بڑے بڑے سرداروں نے، کفاروں نے آپ ان کے لیے جینا مشکل کر دیا، ایک گھروں کے اندر بند ہو گئے، ایسے معاملات ہوئے۔ لیکن کیا بڑی مشکل کے بعد اللہ نے قرآن میں بھی کہا ان مع العسر یسرا، فرمایا مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ اگر اس مسئلے کو میں آپ کو مثال دے کر سمجھانا چاہوں، آپ تھوڑا ماضی پہ جائیں۔ آپ پہلے کہیں کام کرتے تھے، آپ محنت در محنت کئی سالوں کی محنت کے بعد آج آپ اپنا ایک آفس رکھتے ہیں، نیچے کئی ورکر رکھتے ہیں، تو بتائیے مشکل کے بعد آسانی آئی یا نہیں؟ آپ کاروبار کرتے ہیں، ایک بار نقصان ہوا، دوسری بار ہوا، تیسری بار ہوا، اور چوتھی بار آپ کو بڑا نفع مل گیا، بتائیے آپ کی محنت رائے گاہ گئی؟ ارے میرے بھائی، دنیا میں کوئی بھی عمل کرو، کوئی بھی کام کرو، نتیجہ ضرور ملتا ہے۔ نتیجہ، آپ دوائی کھا رہے ہیں نا، اگر آپ کی اس دوائی سے آپ کی وہ بیماری ختم نہیں ہو رہی تو اندر کسی اور جگہ پہ وہ اثر ضرور دکھا رہی ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں نا، بطور وظیفہ قرآن کی کوئی آیت پڑھ رہے ہیں تو اس کا نتیجہ نظر آئے گا۔ اگر آپ نے فقط ایک نیت سے پڑھا کہ میری یہ مشکل حل ہو جائے، اور وہ مشکل حل نہیں ہوئی لیکن نتیجہ مل رہا ہے، اب آپ سوچیں کہ نتیجہ کیا مل رہا ہے؟ نتیجہ یہ مل رہا ہے کہ آپ کو ثواب مل رہا ہے، گناہ معاف ہو رہے ہیں، اگرچہ وہ آپ کی پریشانی دور نہیں ہوئی۔ تو شخصیت سازی اور ذہن سازی پر آپ زور دیں۔ وہ کیسے دیں گے؟ آپ کے جو دوست احباب کا حلقہ ہے، ان کے درمیان روزانہ کی بنیاد پر کوئی ایک حدیث، چھوٹی حدیث لے لیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں جسے 40 احادیث یاد ہو گئی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کتنی؟ مجھے بولے کتنی؟ ہاں، ہمیں موبائل کا پاسورڈ بڑا جلدی یاد ہوتا ہے، ہمیں ATM کارڈ کا پاسورڈ بڑا جلدی یاد ہوتا ہے، ہمیں اپنے اکاؤنٹ نمبر بڑے یاد رہتے، ہمیں اداکاروں اور فنکاروں کی تاریخیں بڑی یاد رہتی ہیں، لیکن حدیثیں یاد کرنا، ارے یہ تو بڑا مشکل کام۔
انما الاعمال بالنیات ایک حدیث ہو گئی، من صمت نجا دوسری ہو گئی. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی احادیث لے لیں. بالکل لا يدخل الجنت قطان، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، یہ ساری چھوٹی چھوٹی احادیث اگر میں آپ کو بتاؤں، میں نے پہلے کہا مثبت سوچ ہونی چاہیے. اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے نا کہ میں حضور کے فرمان کے مطابق میں 40 حدیثیں یاد کرنے لگا ہوں، تو قسم خدا کی آپ 10 دن کے اندر یاد کر سکتے ہیں بمائے ترجمہ. اور تو اب تو اور ماہ ربیع الاول بھی آ رہا ہے، تو کیا خیال ہے؟ ذہن سازی بھی ہم نے کرنی ہے، شخصیت سازی بھی ہم نے کرنی ہے. تو کیا خیال ہے، تیار ہے 40 حدیث یاد کرنے کے لیے؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. باقی جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ پریشان نہ ہو میرے بھائی. ہمارا معاشرہ اتنا ترقی کر گیا کہ پڑھنے کے بجائے سننے سے بندے کو جلدی یاد ہو جاتا ہے. پڑھنے کے بجائے سننے سے انسان کو جلدی یاد ہو جاتا ہے. اور قرآن کی آیات کوشش کریں کہ آخری 10 صورتیں بھی آپ زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ حضور کی سیرت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اگر اپنے آپ کو صحیح معنی میں حضور کا عاشق کہلانا چاہتے ہیں، تو کوشش کریں حضور کی 40 حدیثیں یاد کر لیں. مشکل کام ہے. ارے بھائی اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا، آپ نے اپنے بچے کو تو پڑھانا سکھایا ہے نا. 40 احادیث کی کتاب لے لیں اور روزانہ بچے کو بولیں بیٹا ایک حدیث روزانہ آپ نے بھی یاد کرنی ہے، مجھے بھی یاد کرانی ہے اور امی کو بھی یاد کرانی ہے. میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، واللہ آپ کا بچہ کہے گا ابو میں نے آپ کو بھی یاد کرانی ہے. بتائیے اس کے اندر جذبہ بیدار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ کہے گا میں نے ابو کو حدیث جا کے پڑھانی ہے، یاد کرانی ہے. جب وہ اپنے دوستوں سے کہے گا اسکول میں جا کر اب میرے ابو نے مجھے نیا کام دیا ہے، اسکول کا کام بھی کرتا ہوں اور آخر میں جا کر امی ابو کو حدیث بھی یاد کراتا ہوں. بتاؤ معاشرہ اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا یا نہیں؟ اور تو اور نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. اپنے بچوں کو اچھی تربیت دے، ان کی ذہن سازی کریں، شخصیت سازی کریں. دوسری بات، پہلی بات کیا تھی؟ مثبت سوچ. اپنی سوچ اچھی رکھے اور زندگی سے یہ بات نکال دے کہ یہ میں نہیں کر سکتا. دوسرا پوائنٹ، کامیاب لوگوں کی صحبت. کامیاب لوگوں کی، دیکھو روئے زمین پر نا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی ایسی ذات نہیں کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ یہ کامل نمونہ ہے. کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، چاہے وہ دنیا کا بڑے سے بڑا پیر کیوں نہ ہو، تابعی کیوں نہ ہو، صحابی کیوں نہ ہو. ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. فرمایا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک بہترین کامل اسوہ حسنہ موجود ہے. حضور کی گھر کی زندگی دیکھیں، گھر سے باہر کی زندگی دیکھیں، تجارت کی زندگی دیکھیں، معاشی زندگی دیکھیں، سیاسی زندگی دیکھیں، جنگ والی زندگی دیکھیں، کسی بھی زاویے سے دیکھیں آپ کو کامل اور اکمل نمونہ نظر آئے گا. کامل اور اکمل. 40 حدیثیں یاد کرائیں اور کامیاب لوگوں کی صحبت دیں. کامیاب لوگ کون سے ہیں؟ یہ بڑے سوال کی بات ہے. کامیاب لوگ کون ہیں؟ فرمایا کامیاب لوگ وہ ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف موجود ہے. بس اب اپنے دل کو ٹٹولیں، پوچھیں میرے دل میں خدا کا خوف ہے؟ یاد رکھو کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اپنا ایسا کردار بناؤ، دنیا کے سامنے اپنے کو ایسا پیش کرو کہ تمہیں کسی کو زبان سے یہ نہ کہنا پڑے کہ میرے لیے دعا کرو. فرمایا ایسا عمل کر جاؤ، ایسا فعل کر جاؤ کہ وہ خود اٹھا کر تمہارے جانے کے بعد تمہارے لیے دعا کرے. تیسرا پوائنٹ، خود اعتمادی. خود اعتمادی بہت بڑی چیز ہے، اور اگر میں اس پر گفتگو کروں تو علامہ اقبال کا یہ ایک شعر ہی کافی ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا. اللہ نے بھی فرمایا نا اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. شاعر نے کہا تھا نا اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. ارے بھائی اپنی ذات سے تو محبت کر لے بندے خدا کے، کل قیامت کے دن تو نے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے. سوچ تو اللہ کی عدالت کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے؟
تو چاہتا ہے کہ تیرا ہاتھ جل جائے، تو چاہتا ہے کہ تیری آنکھ جل جائے، تو چاہتا ہے کہ تیرے وجود کا کوئی حصہ جل جائے؟ نہیں، فرمایا اپنی حقیقت سے آشنا ہو اے دہقان ذرا۔ آگے اقبال کہتا ہے دانا بھی تو، کھیتی بھی تو، باران بھی تو، حاصل بھی تو۔ مثال دیے کھیت کے ساتھ انسان کو، پھر آگے کہتا ہے آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو راہبر بھی تو، راہرو بھی تو، منزل بھی تو۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یقین کریں اپنی ذات سے بھی محبت نہیں کرتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی ذات سے بھی محبت نہیں کرتے، ہم اپنی ذات سے بھی منافقت کرتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وقت پورا ہو گیا، اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ آخری بات کرنے لگا ہوں۔ وہ ایسے کہ ہم جو ہے نیک دکھلانا پسند کرتے ہیں، نیک بننا پسند نہیں کرتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نیک دکھلانا، ہاں ہر جو ہمیں دیکھے کہ یار بڑا نیک انسان ہے۔ یاد رکھیں ہر داڑھی والا نیک نہیں ہوتا، یہ بات میری ذہن نشین رکھیے گا۔ ہر ٹوپی اور امامے والا نیک، مجھے بتائیے داڑھی سکھ بھی رکھتا ہے نیک ہے، پگڑی سکھ بھی باندھتا ہے نیک ہے، لیکن جو مسلمان ہے، جو مومن ہے، اس کے بارے میں آپ یہ گمان غالب کر سکتے ہیں میں گناہ گار ہوں یہ دیکھیں۔ اللہ کی رحمت کیا کرتی ہے؟ بہانے تلاش کرتی ہے کسی طریقے سے میں اپنے نبی کے ایک ایک امتی کو بخش دوں۔ فرمایا جس کے جنازے میں 40 افراد شریک ہو جائے نا، اللہ اس مردے کو بخش دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کتنے افراد؟ کتنے؟ دوبارہ بولو۔ تو کیا خیال ہے آج کے بعد اس نیت سے ہر غیر کے جنازے میں بھی جاؤ گے نا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ 39 40 میں ہو جاؤں، میری برکت سے اللہ اس کی بخشش فرما دے اور اس کی برکت سے میری فرما دے۔ تو کیا خیال ہے یہ نیت بھی کرتے ہو؟ ماہ ربیع الاول کے اندر آپ نے اپنے گھر کا ماحول ایسا بنانا ہے کہ اس 12ویں تاریخ کی برکت سے سال کے 12 مہینے آپ کے گھر کے اندر دیندار ماحول بن جائے۔ اور یاد رکھو کہتے ہیں کہ گرم گرم پہ چوٹ مارو نا تو اثر جلدی ہوتا ہے۔ سونار بھی ہے یا لوہار بھی ہے، وہ مارنے سے پہلے لوہے کو گرم کرتا ہے۔ اب سیرت مصطفیٰ کے ہر جگہ جلسے ہوں گے، بیانات ہوں گے، تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے گھر کے اندر بھی سیرت کے جلسے روزانہ کی بنیاد پہ کرنے، اور اس میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کروانی، آپ نے کسی خطیب صاحب کو نہیں بلانا، بلکہ خود کتاب کھول کے بیٹھ جائیں سیرت النبی کی۔ کہو بیٹا آج ایک واقعہ پڑھ کے سناؤ، بیٹا بتاؤ حضور کے بچپن کا واقعہ کون سا اچھا ہے، بیٹا بتاؤ حضور نے جوانی کیسے گزاری، ذرا واقعات نکالو پڑھو۔ دنیا کی ڈائجسٹیں، دنیا کے اخبار خریدنے کے لیے ہمارے پاس پیسے ہیں، نیٹ کا پیکج ختم ہو جائے تو اس کے لیے ہمارے پاس پیسے ہیں۔ اپنی اولاد کو سیرت کی کتابیں 2 خرید کر، ممکن ہے کہ کسی ایک واقعے پر وہ عمل کر لے، تم قبر کے اندر سو رہے ہو وہ تمہارے بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔